been an integral part of India, and this is a historical fact. کشمیر فائل ایک ایسی فلم جس نے زخموں کو دوبارہ سے تازہ کر دیا، نہ صرف کشمیری پنڈتوں کی بلکہ سارے کشمیری مسلمانوں اور جموں کشمیر کی جتنی بھی عوام ہے ان سب کے زخموں کو تازہ کر دیا۔ 19 جنوری کی رات یا اس سے بعد یا اس سے پہلے جو کچھ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ہوا، بحیثیت کشمیری مسلمان میں اپنے ان پنڈت بھائیوں بہنوں سے معافی چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ قتل کیے گئے، جن لوگوں کی بہنوں کی بیٹیوں کی عصمت دھری ہوئی یا جنہوں کے گھر جلائے گئے، وہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ مگر ایک میری گزارش ہے ہندوستان کے سارے امن پسند لوگوں سے، کیونکہ باقی لوگوں سے گزارش کرنا تو میں فضول سمجھتا ہوں، کہ اس کے بعد یعنی 88 سے لے کے 2000 تک یا بعد میں بھی جو کچھ جموں کشمیر اور بالخصوص کشمیر ویلی کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اس ظلم کی معافی کون مانگے گا، اس ظلم کا اعتراف کون کرے گا؟ وہ جو عزتیں لوٹی گئی، وہ جو پورے ایک پورے گاؤں کے ساتھ یہ ہوا، جس کے بارے میں BBC پہ رپورٹ بھی موجود ہے، اس کا اعتراف کون کرے گا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ اور جتنے لوگ لاپتہ ہیں، وہ جو 8000 سے زیادہ جنہیں ہاف ویڈوز کہتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے خاوند زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، ان کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا 5 اگست 2019 کے واقعے پہ ہندوستان کے کمیونسٹوں کا دہلی میں جنتر منتر تک واک کر دینا کافی ہے یا ان کا فرض ادا ہو گیا ہے؟ اس فلم پہ ریویو تو میں بعد میں کروں گا، مگر میں تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ میری معلومات کے مطابق ہوا کیا تھا۔ جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا موقف ہے وہ یہ ہے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ایک رہنما جو ہیں وہ ہاشم قریشی صاحب نے پچھلے دنوں ایک جو ہے وہ ویڈیو میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ بتایا بھی کہ جب وہ اس وقت PO میں تھے، پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر یا پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں تھے، تو وہاں پہ جب یہ 88 میں اندر جو ہے وہ ویسے یہ پنڈتوں کے ساتھ جو کچھ ہونا شروع ہوا جموں کشمیر ویلی میں، وہ 86 سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا، مگر پہلے ٹارگٹ کلنگ تھی۔ جو ان کے مین لوگ تھے، جو کسی اچھے عہدے پہ تھے یا بزنس مین تھے، ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، مگر بعد میں ظاہر ہے وہ پھر ہوا، اور جیسے کہ 19 جنوری کو سب کچھ ہوا، اور ظاہر ہے کہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ انہیں کسی نے نکالا تو نہیں، وہ خوف کے مارے بھاگ گئے، لیکن ظاہر ہے کہ جان بچانے کے کیا کرتے وہ۔ بہرحال جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں پاکستان نے جب وہاں پہ انڈیپینڈنس موومنٹ کے لیے سپورٹ کرنا شروع کیا تو انہیں کہا گیا کہ جی آپ یہ بھی کریں کہ وہاں سے غیر مسلموں کو نکالنے کے لیے اقدام کریں، تاکہ جو ہے ویلی جو ہے وہ غیر مسلم جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں وہ نکل جائیں، تو ایٹ لیسٹ ہم جو ہے ویلی جو ہے وہ بھارت سے چھین لیں گے، کم سے کم وادی کشمیر جو ہے وہ بھارت سے لے لیں گے۔ لیکن جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اس پہ انکار کر دیا، جس کے بعد پاکستان نے اس کو سپورٹ منع کر دی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کی یعنی خود مختاری کی بات کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے ان کو سپورٹ بند کر دی۔ بہرحال یہ بات تو سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ اس کا آغاز جو ہے وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کیا تھا، نیشنل لبریشن آرمی بنی تھی، یاسین ملک صاحب اب بھی اللہ پاک انہیں صحت دے وہ زندہ ہیں، تو اس میں تو ہر کوئی، لیکن اس کے بعد جب پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں یا پاکستان کی جو فورسز ہیں جو اس کو بیک اپ کر رہی تھی، ان کے درمیان اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے درمیان ایک کنفلکٹ آ گیا۔ اس کنفلکٹ کے بعد جو ہے وہ حزب المجاہدین جماعت اسلامی نے بنائی، اور مبینہ طور پہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا بھی، ہندوستان کا بھی اور بہت سے لوگوں کا بھی یہی موقف ہے کہ 19 جنوری کو جو کچھ ہوا یا پنڈتوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ حزب المجاہدین اس کی سرکردہ تھی، انہوں نے ہی کیا۔ یہاں پہ میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے اس ویڈیو کو اگر کوئی بھی جماعت اسلامی کا بھائی دیکھ رہا ہے، تو اگر ان کے پاس اس دعوے یا اس الزام کے رد میں جو بھی ہے، کوئی بحث کی بات نہیں ہے، میں اپنی معلومات کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ جو اس وقت اندر جہاد کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اس کی کوئی ویڈیو کلپ ہے، اس کے پاس کچھ تفصیلات ہیں، وہ ضرور شیئر کیجیے گا، اس کے پاس کچھ اور ایویڈنس ہے وہ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ خیال یہی ہے کہ اس وقت بھاجپا کی حکومت تھی، جو موجودہ BJP ہے، مرکز میں کولیشن میں اور تھی، اسٹیٹ میں بھی غالباً اس وقت گورنر راج تھا، اور انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا تھا کہ ہندوستان میں کشمیر میں مسلمانوں کو اور پنڈتوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے اسے مذہبی رنگ دیا جائے، اسے دھارمک رنگ دیا جائے، اسے ریلیجس رنگ دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے کشمیر میں ایک آئیڈیل بھائی چارہ تھا، ایک آئیڈیل برادرہڈ تھا، ایک پیار تھا، محبت تھا کشمیریوں کے درمیان، خواہ وہ پنڈت ہوں یا مسلمان ہوں،
وہ مسلمانوں کے درگاہوں پہ پنڈت بھی جاتے تھے، مسلمانوں کے عید جو بھی تہوار تھے وہ بھی مناتے تھے. اور یہ اب سے نہیں بلکہ کشمیر میں جو پہلے صوفی بزرگ آئے تھے، سید عبد الرحمن شرف الدین جنہیں کہا جاتا ہے، بلبل شاہ جو بلبل نگر دریائے جہلم کے کنارے جن کا مزار ہے، اس دور سے پنڈت ان کی ماننے والے ہیں اور بہت زیادہ ماننے والے ہیں. آج بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ آج بھی پنڈت جو ہیں ان کے گھروں میں اگر قسم کھائی جاتی ہے تو انہیں درگاہوں کی کھائی جاتی ہے، اور کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو وہ آج بھی کہتے ہیں یا دستگیر صاحب یہ ہو جائے، مطلب پورا ہو جائے، یہ ہو جائے. تو ان کے درمیان جو محبت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک کھیل کھیلا گیا. ایک خیال یہ ہے کہ یہ خود اس وقت کی ہندوستان حکومت یا اسٹیٹ سرکار نے کیا، اور چونکہ جو موومنٹ چلی تھی آزادی کی اس کو بدنام کرنے کے لیے. ہم 2 منٹ کے لیے فرض کرتے ہیں کہ یہ صرف جو پاکستان یا آزاد کشمیر کی طرف سے جو مجاہدین یا جو بھی لڑنے کے لیے لوگ بھیجے گئے وہ حزب المجاہدین کے تھے یا کسی بھی جماعت کے تھے، یہ انہوں نے کیا. ہم 2 منٹ کے لیے اس الزام کو یا اس معلومات کو سچ سمجھتے ہیں یا درست سمجھتے ہیں، لیکن آخر مقامی لوگوں نے ان سے تعاون تو کیا. بطور کشمیری یا جموں کشمیر کا شہری ہونے میں اگین اس پہ شرمندہ بھی ہوں، میں اگین اس پہ معافی بھی مانگتا ہوں پنڈتوں سے اور ان کے سارے پریوار سے. مگر کیوں ہوا؟ ایک تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے پنڈتوں کی مدد، بہت لوگوں نے مدد بھی کی. ایک تھے ان کا نام شاید محمد مقبول بٹ تھا، ایک ڈرائیور تھے کسی پنڈت کے گھر. وہ بتا رہے تھے کہ 36 لوگ انہوں نے وہ ٹیکسی اپنی کار میں جموں تک پہنچائے اور جان پہ کھیل کے بچائے انہوں نے. اور بہت سی ایسی داستان ہیں، مگر پھر بھی ایک بڑی میجارٹی نے تو بہرحال اس سب میں پنڈتوں کا ساتھ نہیں دیا، تنظیموں کا ساتھ دیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان جو ہے وہ قابض تھا جموں کشمیر پہ ان لوگوں کی مرضی کے خلاف. اور ان لوگوں کی مرضی اگر مذہب کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر آپ مذہب کی یا دھرم کی اہمیت کو تسلیم کر رہے ہیں. آپ یہ بات ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے کہ بھائی یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے، اور آپ زبردستی ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، اپنا آٹو ٹنگ بنا رہے ہیں. تو پھر کسی بھی ایسے موقع پہ اس کا ریئیکشن تو لازمی بات ہے وہ آئے گا. تو آپ اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے بھی تو قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ تو صرف ایک مذہبی مسئلہ ہے، پاکستان کے خلاف لوگ کیوں نہیں ہیں؟ اس کی بہت سی ایک ظاہر ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پوری ڈیبیٹ ہے. لیکن اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں جی ایک مذہبی مسئلہ ہے تو پھر آپ مذہب کی اہمیت کو مان لیں. آپ یہ مانیں کہ آپ نے مسلمان اکثریتی علاقے پہ آپ نے ایک ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور جب قبضہ کیا ہوا ہے تو پھر پاکستان ہے یا کوئی بھی تیسری قوت ہے وہ تو پھر اس موقع سے لازمی بات ہے فائدہ اٹھائے گی. تو جو کچھ بھی ہوا اگر اس میں مقامی لوگوں نے کسی حد تک یا بہت حد تک ان تنظیموں کا، ان لوگوں کا ساتھ دیا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک وجہ تھی. اگر ہندوستان جو ہے وہ لوگوں کو جو انڈیپینڈنس ہے جو یا سیلف ڈٹرمنیشن ہے یا حق خود ارادیت ہے وہ دیا ہوتا تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. ایک اور سوال یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیوں نہیں آباد کیا جا رہا؟ پنڈتوں کو ایک لمبے عرصے سے ان کے گھروں میں کیوں نہیں آباد کیا جا سکا؟ اور اس وقت کہ سرکار نے یہ کیوں نہیں کیا کہ وہ بین لگا دیتی وہ کہ جی کوئی بھی کسی پنڈت کی زمین جائیداد گھر خرید نہیں سکے گا. اگر خریدے گا قبضہ کرے گا تو وہ اس کے نام پہ منتقل نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت اونے پونے بیچی جا رہی تھی، خریدی جا رہی تھی، یہ ساری صورتحال تھی. نہ ان کو سیکیورٹی دی گئی اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے پراپر، نہ یہ ایسی کوئی قانون سازی کی گئی، نہ کچھ ایسا کیا گیا کہ ان کی جانیں، ان کے مال آبرو بچ سکتا، یا کم از کم جب وہ چلے گئے تھے تو ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ بچ سکتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ انوالو تھی ہندوستان کی یا اسٹیٹ گورنمنٹ. لیکن اگر جو دوسرا الزام ہے جو حزب المجاہدین پہ یا جماعت اسلامی پہ ہے، تو میں پھر گزارش کروں گا ان سارے لوگوں سے جو میری فرینڈ لسٹ میں یا میری ویڈیو اگر یوٹیوب پہ دیکھیں گے یا ہمیں دیکھیں گے تو وہ کمنٹ میں مجھے کچھ نہ کچھ اس بارے میں معلومات ضرور دیں تاکہ میں اپنی بھی رہنمائی کر سکوں اور اس میسج کو میں وہ مزید بہتر طریقے سے جو آپ نے باقی دوستوں تک پہنچا سکوں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.